میرے محترم دوستو، آج راوانور جیسے قاتلوں کی شہر میں پشتون مظلوم، ایک مظلوم سربراہ منظور پشتین کی قیادت میں یہاں جمع ہے اور اسی ریاست پاکستان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن راوانور کو چہتا اپنا لاڈلا تصور کرتا ہے اور منظور پشتین جیسے مظلوم اور اس کے ساتھیوں پر غداری کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ امن مانگنے والوں کو غدار اور جنگ چھیڑنے والے احسان اللہ کی طرح لوگوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسی پاکستان میں منظور پشتین اور اس کے ساتھیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن غداری کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں، اس کو ملک کو ایجنٹ کہا جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں صبر کرو، آپ لوگ خود ایجنٹ قرار دیے جاؤ گے، آپ لوگ خود غدار قرار دیے جاؤ گے۔ یہی خون میں رہتے، یہ خون میں رہتے جوان ایک دن بادشاہ بنیں گے، آپ لوگوں کو روڈوں پر گھسیٹ کر لائیں گے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم غداری کے مقدمے سے ان لوگوں کو ڈرائیں گے۔ دوستو، یہاں جنگ چھیڑنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہاں پشتونوں میں پراکسی جنگ کو چھیڑا جاتا ہے، یہاں پشتونوں میں ڈالری جنگ کو چھیڑا جاتا ہے، یہاں پشتونوں کے خون بہا دیے جاتے ہیں، یہاں پشتونوں کے خون بہانے میں چاہے وردی والے ہو، چاہے پگڑی والے ہو، چاہے باسکٹ والے ہو، سب مل کر یہ بہاتے ہیں، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں نہ کوئی وردی والا رہے گا، نہ کوئی مولوی رہے گا، نہ کرنل رہے گا، نہ جنرل رہے گا، نہ صوبیدار رہے گا، نہ کوئی سپاہی رہے گا، جب تک پشتون کو اپنے حقوق نہ مل جائے۔ دوستو، خوف کو ختم کرو، اگر خوف میں رہو گے تو آپ کی تاریخ مٹ جائے گی۔ آپ امام حسین کے لاڈلے بن جاؤ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلو۔ کربلا میں سر تو کٹایا لیکن جھکایا نہیں۔ آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، حسین کی کربلا کے دوست بنے، سر کٹاؤ لیکن جھکو نہیں۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ کے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتا تھا، لیکن کبھی بھی اپنے بیٹے، اپنے نواسے کو یہ نہ کہا کہ کربلا میں نہیں جانا، کیونکہ اس کو جبرائیل نے بتایا تھا کہ آپ کے نواسے کا سر کاٹ دیا جائے گا، لیکن پھر بھی کہا نواسے ڈٹ کے کھڑے رہنا۔ آج میں اپنے آباؤں کو، ان سفید داڑھی والے محترم آباؤں کو یہ کہتا ہوں، اپنے بیٹے کو نہیں روکو کہ مار دیے جاؤ گے۔ آج بھی قبرستان بھرا ہوا ہے، ویسے اپنی موت سے لوگ مرے ہوئے ہیں۔ بتا دینا کہ کوئی ڈر کے خوف سے یہ جلسے میں نہیں آتا تھا، وہ اب تک زندہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں پی ٹی ایم کے جلسے میں آیا کرو، منظور پشتین کے ساتھی بنو۔ موت جب بھی آنا ہے آتا ہے، خوف کی وجہ سے اپنے ڈر کو دھکیل دے۔ ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کے جھنڈے یہ اپنے جلسوں میں لاتے ہیں۔ بے شرمو، کبھی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ فلسطین کے جھنڈے پاکستان میں کیوں لہرائے جاتے ہیں؟ جس طرح آپ لوگ فلسطین کے جھنڈا لے کر اس کے ساتھ حمایت کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح افغانستان کی جھنڈا لے کر افغانستان کی مظلوم بیٹی جس پر تعلیم کی پابندی ہے اس کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کو بتا دے کہ ہم تعلیم کے دیوانے ہیں، ہم دہشت گردی سے باغی ہیں، ہم امن کے دیوانے ہیں، ہم گولیوں سے باغی ہیں، ہم خون کے دشمن ہیں، ہم امن کے باغی ہیں۔ امن سے جو باغی ہوتا ہے ہم اس کے باغی ہیں یا نہیں؟ اے سوئے ہوئے لوگوں جاگ جاؤ،
वजीरिस्तान से आपका लीडर आया है, घूम कर आया है, उसने आज तक अपने बेटे को सही नहीं देखा है, अपनी बेटी बीमार छोड़कर आप लोगों के लिए आया है, फिर भी आप लोग सोए हुए हो। आखिर वाले लोगों को कहता हूं, मंजूर बख्शीन पर आपका इतिबार है या नहीं? इसके साथियों पर इतिबार है या नहीं? 5 सालों में देखा आपने कोई बिका या नहीं? जेल गुजार के कोई डरा या नहीं? लाठियां खा के कोई डरा या नहीं? तो फिर हम कहते हैं ये ना डरने वाले हैं, ये ना झुकने वाले हैं, ये ना बिकने वाले हैं। दोस्तों, आज इसी जलसे में एक माँ भी आई है, एक छोटी बच्ची भी आई है जिसके प्यारे लापता है, लेकिन आप लोग घरों में चुप कर बैठे हो। इन माँ बहनों के लिए कौन इज्जत लाएगा? इन माँ बहनों की आवाज कौन उठाएगा? बताओ मुझे, कौन उठाएगा? सोए हुए हो सब हाथ उठा कर दे के मैं आवाज उठाऊंगा। दोस्तों, कभी भी डरना नहीं। यहाँ रेंजर अपनी बदमाशी चलाते हैं, यहाँ पुलिस भी अपनी बदमाशी चलाते हैं, यहाँ जो भी मरता है, परसों भी धमाका हुआ, वहाँ पुलिस मरे, हम उसके लिए एहतिजाज करते हैं, लेकिन इसमें बेगैरत लोग ऐसे हैं, हम उसकी मरने पर खफा होते हैं, लेकिन वो हम पर लाठी चलाते हैं। हम सारे पुलिस वालों को भी कहते हैं, आप लोग मरते हो तो हम रोते हैं, आप लोग अपनी किबला दुरुस्त करें, दूसरों के गुलाम बनकर आप लोग हमारे खिलाफ ऐसी कदम ना उठाए। अभी मैं सब लोगों की थोड़ी तवज्जो अपनी तरफ दिलाना चाहता हूँ। सब लोग उठ जाए, बता दें इन लोगों को कि हम जुल्म से बागी है। कोई भी खड़ा न बैठ जाए, आखिर तक खड़े हो जाए। बताना है इन लोगों को कि हम जुल्म से पहले भी बागी थे, इन जर्नलों से पहले भी बागी थे, आज भी बागी है, कल भी बागी रहेंगे। आप लोग जुल्म से बागी हो, जबर से बागी हो, जंग से बागी हो, दुश्मनी से बागी हो, तालीम के दुश्मनों से बागी हो, खून बहने वालों की से बागी हो, तो कह दे हाँ हम बागी है, हाँ हम बागी है। हम कल भी बागी थे, हम आज भी बागी है, हम कल भी बागी रहेंगे। बागी बागी बागी, पश्तून पश्तून, आवाज पश्तून पश्तून पश्तून, बागी बागी बागी। Era manana, assim eu trabalho a estar material de valor magano olha aí, zanara der kom jawab rakawai. Eu